اس تنظیم کے جو بانی تھے احمد یاسین، انہوں نے کیسے 1987 میں یا 86 میں کیسے اسرائیلی گورنمنٹ سے انہوں نے کیسے رجسٹر کرایا اپنی تنظیم کو، جی ہاں، اور ان کی اسرائیل نے اس تنظیم کو باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ ایران جاتے ہیں، وہاں پر مشہد جو علاقہ ہے جو شہر ہے ان لوگوں کا، قم ہے، مشہد ہے، یعنی جہاں شیعوں کا ایک طرح سے مذہبی علاقہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں نصیحتیں بچوں کو کرتے ہیں، وہاں بچوں کو درس دیتے ہیں. یہ احمد یاسین ہے. تو احمد یاسین جو کہ یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے اپنی تنظیم کو رجسٹریشن کراتے ہیں، اور ان کا تعلق آپ دیکھیں گے زیادہ تر ایران سے ہوتا ہے. تو آگے جو ہے اس تنظیم کے بارے میں، بلکہ آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں، ان سے سوالات وغیرہ بھی، اگر حکومت بنے اور تم لوگ جیت کر کے آ جاؤ تو حکومت کیسی ہو؟ پبلک اگر چاہے، کمیونسٹ حکومت چاہتی ہے، کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پبلک جو چاہے گی، اگر کمیونسٹ حکومت چاہے گی، لادینی حکومت چاہے گی، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پبلک اگر مذہبی حکومت چاہے گی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس علاقے پر انہوں نے قتل و خونریزی کے ذریعے، خون خرابے کے ذریعے سے غالب آئے، وہ سارا واقعہ 2006 کا مشہور ہے. تو جب لوگ یہ کہہ کر کے کہ ہم جو ہے شریعت کو نافذ کریں گے، اور جب پبلک نے مطالبہ کیا کہ بھئی تم لوگ بولتے تھے شریعت کو نافذ کریں گے، تو کیوں نہیں نافذ کر رہے ہو؟ کہہ رہے تھے کہ اسلامی طریقے سے ہم حکومت کریں گے، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. اور باقاعدہ وہاں پر ایک مسجد ابن تیمیہ، بڑی مسجد ہے، وہاں پر کچھ لوگوں نے تقریریں کی اور کہا کہ جو ہے چل کر کے مظاہرہ کیا، اور چل کر کے ہم مطالبہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے، حماسیوں نے، گولی سے مسجد کے اندر گولی سے بھون دیا. مسجد پر جو ہے ان لوگوں نے بم برسایا، اور جو ہے گولیوں سے مارا امام کو، اور اس میں جو سینکڑوں مصلی تھے سب کو مار دیا. اس طریقے سے مسجدوں کے اندر مصلیوں کو تو اسرائیل نے نہیں مارا ہوگا جس طریقے سے ان حماسیوں نے مارا. یہ پوری تاریخ ہے ان کی. کیوں وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ یہ کہہ کر کے ہم نے تمہیں ووٹ دیا، جتایا، کہ تم لوگ بولتے تھے شریعت نافذ کریں گے، تو کیوں نہیں نافذ کر رہے ہو؟ محمود عباس جو ہے، چلو وہ تو جو ہے ملحد ٹائپ کا ہے، وہ نہیں نافذ کر رہا اپنے علاقے میں، تم کو تو ہم نے جتایا ہے، تاکہ اس کو بھگایا اور تم کو جتایا تو تمہیں نافذ کرنا. یوسف قرضاوی سے فتویٰ پوچھ رہے تھے کہ جو ہے اس طرح لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یوسف قرضاوی نے کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں، ابھی جو ہے شریعت نافذ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ یوسف قرضاوی کے جو ہے فتوے کی بنیاد پر حماسیوں نے ان مصلیوں کو، ان جو ہے موحدین کو قتل کیا، اور مسجد کے اندر قتل کیا، سینکڑوں مصلیوں کو، امام کو، اور مسجد کے اندر جو ہے قتل و خونریزی مچائی ہے. یہ ان فسادیوں نے، ان خارجیوں نے، وہیں سے جو ہے ان کا فساد شروع ہوتا ہے. اور داعشیوں کی طرح سے جو بھی ان کی جو ہے ان کے کرپشن پر یا ان کی جو ہے قتل و خونریزی پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آواز اٹھاتا، اس کو سڑکوں پر ایسے بھون دیتے تھے داعشیوں کے طریقے پہ. کیونکہ کوئی جو قانون اصول ایسا نہیں کہتا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جرم کرے، کوئی بڑا سے بڑا جرم کرے، تو اس کی جو ہے ایک جو ہے پروسیس ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی اور غیر شرعی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب جرم ثابت ہوتا ہے تو جو طریقہ اس کے ساتھ ہے اپنانے کا ہے ویسا اپنایا جاتا ہے، ویسا اس کو سزا دی جاتی ہے. اور سزا کے جو ہے مختلف طریقے ہیں. لیکن ان کے یہاں داعشیوں کی طرح سے جو درندے ہوتے ہیں، داعشی درندے، آدم خور، ان کی طریقے سے یہ جو ہے سڑکوں پر بھون کے گولی سے مارتے ہیں. کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اس کو یہ گولیوں سے مارتے ہیں. یہ جو ہے ان کی تاریخ ہے، اور بہت ساری جو ہے ان پر اس طریقے سے. ان کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں کہ یقیناً یہ تحریک اخوان المسلمون کی تنظیم ہے، اور اس کا ایک جو ہے جزء لا ينفق ہے، جیسا کہ اس کے منشور کے دوسرے آرٹیکل میں مذکور ہے. حماس کے کہہ رہے ہیں کہ منشور کے دوسرے آرٹیکل میں مذکور ہے یہ چیز. مطلب حماس اخوان المسلمین کا یہ ایک عسکری ونگ ہے. حالانکہ شروع میں اخوان المسلمین والے انکار کرتے تھے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اکثر ان کی عادت ہے، یہ فوراً انکار کریں گے. کوئی بھی مسئلہ رہے گا، کوئی اگر ان کی کوئی تنظیم ہی کیوں نہ چاق ہے کہیں پہ، اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوگی، فوراً یہ لوگ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے.
ان کا کوئی ممبر، ان کا کوئی آدمی اگر کہیں پر قتل میں ملوث ہے، کسی فساد میں، کسی بمبنگ میں، کہیں جا کر کے خود کچھ حملہ کر دیا، کہیں مارا، بم پھینکا، تو یہ سب سے پہلے حکومت سے پہلے یہ سامنے میڈیا کے آ کر کے بیان دیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حسن بننا ہی کے زمانے سے یہ بات ان کے یہاں چلی آ رہی ہے کہ جو ہے حکومت کے خلاف کام بھی کرو، اور جو بھی اس میں پکڑا جائے فوراً اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دو، تاکہ جو اصل جو تنظیم رہے وہ سیف رہے، وہ باقی رہے، وہاں تک کسی کو شک نہ جائے۔ تو ان کا کوئی آدمی پکڑا بھی جائے گا تو وہ بھی کبھی اقرار نہیں کرے گا، اور یہ لوگ فوراً آ کر کے میڈیا میں اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، اور ہزار بار جھوٹ بول کر کے قسمیں کھا کر کہیں کہ ہمارا اس سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بار تو حسن بننا نے باقاعدہ کہا، لوگ کہتے ہیں اخوان المسلمین سے اس کا تعلق ہے، ارے نہ وہ اخوان میں سے نہ مسلمان میں سے، نہیں، اس کو مسلمان ہی سے نکال دیا، نہیں، اس کا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو ہمارا کیسے اس کے تعلق ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ اس لیے اخوان المسلمین پر کلام کرنا یہ خود تحریک حماس پر کلام کرنے جیسا ہے۔ تم اخوانیوں پر کلام کرو، آپ دیکھیں جو ہے جتنے بھی اخوانی اور تحریکی دنیا میں پائے جاتے ہوں گے، سب جو ہے اس کو اپنا لاڈلا سمجھتے ہیں، وہ کچھ بھی کرے اس کی جو ہے آنکھ بند کر کے اس کی تائید کریں گے، اور وہ لوگ جا کر کے ایرانیوں کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ تمہارے جو آشیرواد سے ہم لوگوں نے فتح حاصل کی۔ کون سی فتح حاصل کی ہے بھائی؟ یہی فتح حاصل کی ہے، مسلمانوں کو مروایا، ان کے گھروں کو گروایا اور پورا شہر تباہ کر دیا، لاشیں ہی لاشیں، سب لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے ان کی فتح ہے، ان کی کامیابی ہے۔ جا کر کے پورا وفد حماسیوں کا ایرانی ملا کے سامنے گھٹنا ٹیک کر کے اور اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آشیرواد سے، آپ کی برکت سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ یقیناً جو ہے ان کا جو مقصد تھا اس میں یہ کامیاب ہوئی۔ ان کا مقصد تھا کہ جو ہے سنی شہر کو برباد کروانا صہیونیوں کے ساتھ مل کر کے، اس میں وہ کامیاب ہوئے اور جا کر کے وہاں پہ خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس۔ بہت سارے علماء نے کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین پر کلام کیا ہے اور اس کے اندر جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں انہیں واضح کیا ہے، جیسے کہ شرک و بدعت، تصوف، صفات باری تعالیٰ کے اندر تفویض کا عقیدہ، اور اسی طرح اس تنظیم کے بانی حسن بننا کی صوفیت اور ان کا جو ہے صوفیوں کے مزاروں پر سفر کر کے جانا اور ان کا صافی شاذلی صوفی طریقے سے منسلک ہونا اور اس کی رکنیت اختیار کرنا، یہ سب اشارہ کر رہے ہیں کہ حسن بننا کا یہ حال ہے کہ وہ کیسے کئی کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک پیدل جاتے تھے جمعہ کے دن۔ کہاں جاتے تھے؟ صوفی مزاروں پہ جاتے تھے، وہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے جاتے تھے، جمعہ کے دن جاتے، صبح جاتے، پھر اس کے بعد شام کو واپس پیدل آتے تھے، وہاں دن بھر جو ہے اعتکاف کرتے تھے، مزار پر بیٹھتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے۔ یہ جو ہے ان لوگوں کی اوقات ہے۔ مزاروں پہ جا کر کے حسن بننا تقریریں کرتے تھے۔ کس چیز کی تقریریں کرتے تھے؟ لوگوں کو جو ہے حکومت کے خلاف، جو حکومت کے مظالم کو بیان کرتے تھے اور اپنی جماعت کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتے تھے۔ مزاروں پہ جہاں شرک اور بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہاں پر کبھی انہوں نے توحید کی بات نہیں کی ہوئی اور نہ ہی لوگوں کو کبھی جو ہے شرک سے روکا ہوگا۔ مزاریوں کو جا کر کے، مذہب پرستوں کو جا کر کے، بدعتیوں کو جا کر کے وہ اپنی تنظیم اور جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دیتے تھے اور وہاں ان کو شرک سے روکتے نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اس طرح جو ہے کہتے ہیں اس جماعت کا جو ہے توحید کی شان کو گھٹانا اور شرک پر خاموشی اختیار کرنا، ان کا محفل میلاد قائم کرنا، اور جو ہے شرکیہ اشعار یہ خود پڑھتے تھے حسن بننا، شرکیہ اشعار پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے ایک جماعت ہوتی تھی، وہ اسی اشعار کو، شرکیہ اشعار کو دہراتی تھی۔ اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ لوگ محفلیں منعقد کرنا، رات میں مجلسیں منعقد کرنا شروع کر دیتے تھے اور 12 ربیع الاول تک برابر یہ لوگ مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ یہ جو ہے اخوانیوں کے جو سرگنا ہیں بالکل ان لوگوں کی حالت ہے، وہ ایسا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ لوگ کہ جو مزار پرست ہیں، جو شرک کے دلدادے ہیں، یہی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہیں، چاہے یہ مصر ہو، ہندوستان ہو، یا کچھ جو ہے عرب ممالک کو چھوڑ کر کے دنیا کی جتنے جو مسلم ممالک ہیں ایشیا میں یا افریقہ میں، آپ چلے جائیے، جگہ جگہ قدم قدم پہ آپ کو مزار ملے گا۔ تو جانتے ہیں کہ انہی لوگوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، مزاریوں کی، مزار پرستوں کی تعداد۔ اب ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کے رکھو گے تبھی جو ہماری جماعت بڑھے گی اور ہماری جماعت مضبوط ہوگی۔ تو یہ صوفیوں کی مجلسوں میں شریک ہونا، مزاروں اور قبوں کی تعمیر کرنا اور اس طرح کی دیگر بدعات اور گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ علماء نے اس جماعت اور اس کے بانی پر ردود لکھے ہیں جو ان کی کتابوں میں، ان کی کیسٹوں میں اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر موضوع سے متعلق جو چیز ہے وہ فلسطین کو غاصب اور قابض صہیونیوں سے، یہودیوں سے آزاد کرانے کا موضوع ہے۔
تو ہم پاتے ہیں کہ اس جماعت کا یہودیوں سے جو بھی دشمنی ہے وہ دنیاوی ہے، دینی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ جو ہے حسن بننا کے یہاں پائیں گے، سید قطب ہوں یا خود احمد یاسین ہوں، ان سب لوگوں نے اور ان کے جو بڑے بڑے سرگنے ہیں، یہودیوں سے کہنے کہ ہماری جو دشمنی ہے یہ زمین کی وجہ